وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد انسان کو پتہ چلے کہ اس کو اللہ کی قربت مل رہی ہے؟ جب آج ہم بات کریں گے ان نشانیوں پہ، اگر وہ نشانیاں کسی میں بھی آ جاتی ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی نشانی، یہ پہلی نشانی اور بڑی امپورٹنٹ نشانی ہے، وہ یہ کہ جس انسان میں اللہ کی مخلوق کے لیے محبت ہو جائے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند، یہاں تک کہ جو یہ پورا نیچر نظر آتا ہے جس میں جنگل بھی ہے، صحرا بھی ہے، سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، ان سے بھی محبت ہو جائے، تو یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جو بھی اس سے منسلک چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی پوری مخلوق سے محبت نہ کرے لوگ؟ پہلی نشانی یاد رکھیں، اگر کسی بندے کے دل میں رحم، پیار، محبت ہو گئی ہر چیز کے لیے، تو سمجھ جاؤ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی، اس کو اللہ کا دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دین کی سمجھ بڑی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، دین ہو گیا پورا۔ نہیں، دین ایک پورے سسٹم کا نام ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو معاشرہ چل رہا ہے اصولوں پہ، ان اصولوں کا نام دین ہے۔ دین کا مطلب ہے بدلہ، جو کریں گے وہی ملے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کریں گے اور اس کا آپ کو بدلہ نہیں ملے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ انسان جو اس دنیا میں، اس زندگی میں کرتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر اچھا کام کرتا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا کام کرتا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ یہی دین ہے۔ تو اس کی سمجھ آنا یہ بڑا رحم اور کرم کی بات ہے۔ یہ ہر کسی کو دین کی سمجھ نہیں آتی، ہر کوئی قرآن کو سمجھنا شروع نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے دستور جو ہے، اس دین کا دستور ٹوٹل قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، جو آپ بھی مجھ سے ضرور اتفاق کریں گے، کہ عام لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے، اللہ خیر کرے کسی کی میت ہو گئی تو اس میں پڑھتے ہیں، یا پھر صبح کو اٹھ کے بس 1-2 رکوع تلاوت کر لی، سمجھتے ہیں ہم نے کام کر دیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں قربت کی، تو یہ دوسری نشانی ہے کہ اس کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جب دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے سمجھنا ہے دین کو، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی یہ کہ وہ خود پہ، بندہ خود پہ آنکھ اس کی کھل جائے گی، وہ ہر پل اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرے گا، کسی دوسرے کو نہیں دیکھے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ نہیں، وہ دوسروں کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ وہ خود کو دیکھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے برا تو میں ہوں۔ وہ کسی دوسرے کو برا نہیں کہے گا، کسی دوسرے سے شکایت نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا سب سے برا تو میں ہوں۔ وہ خود پہ اپنی آنکھ کھولے گا، وہ دیکھے گا کہ صبح سے لے کے شام تک، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک میرے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، اس پہ نظر رکھے گا۔ غلط ہوگا تو اس کو ملامت ہوگی اور وہ صحیح کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ بھی عام لوگوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ کر جاتے ہیں۔
لیکن ان کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی وجہ سے میری آخرت میں پکڑ ہو جائے، تو وہ اپنے آپ پہ اتنی نظر رکھتے ہیں۔ اور اپنے آپ پہ یہ نظر رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا جو گھوڑا ہے اس کو لگام لیے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بعد ان کے جو سارے دن کے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نشانی آتی ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ نشانی ہے، اس کو بھی ذرا غور طلب بات ہے۔ وہ یہ نشانی ہے کہ ایسے لوگ زیادہ نہیں بولتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ زبان جو ہے اس کو ہم جتنا زیادہ استعمال کریں گے تو گناہ کا، غلط لفظ کا، جھوٹ بولنے کا چانسز بڑھ جائیں گے۔ لوگ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کسی کا دل دکھ جائے، اور ایک تو خاموش رہتے ہیں، اور دوسرا ان میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے راز رکھنے کی، پردہ رکھنے کی۔ یہ جو راز رکھنا اور پردہ کرنا، کسی کے غلط کام آپ نے دیکھ لیے، اس کا راز آپ کے پاس ہے اور آپ مر گئے لیکن وہ راز نہیں کھولا آپ نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی سے بھی نہیں بات کی، ایسا بھی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، کسی کا عیب اگر اس کو مل جائے تو وہ زیادہ لوگوں کو نہیں بتاتے، ایک دو اپنے قریبی لوگ ہوتے ان کو بتا دیتے ہیں۔ نہیں، ان کو بھی نہیں بتانا، اپنے آپ سے وہ بات نہیں نکالنی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ کم بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایسی چھوٹی سی چیز بھی آپ خود سوچیں، اپنے آفس میں، اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، جہاں پہ آپ بزنس کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، وہاں کے آس پاس کے لوگوں کی اگر آپ کو چھوٹی بات بھی مل جاتی ہے تو آپ نیوز کی طرح اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کسی سے بات کرتے ہیں، یار فلاں کی پتہ چلا تمہیں، اس نے یہ کر دیا۔ کیا کبھی راز رکھا ہے؟ تو راز رکھنا بہت بڑی چیز ہے، اس کو بالکل ہلکا نہیں لینا، کیونکہ یہ جو راز رکھنا ہے اور زیادہ نہیں بولنا، کم بولنا، یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ اس سے طاقت ملتی ہے، اس سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جو میں آخری نشانی بتانے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بندے میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، انا ختم ہو جاتی ہے، وہ کبھی خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے علم یا اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی دولت، کسی بھی چیز کا تکبر نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو خاک سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی انا بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ نشانیاں جو میں نے آپ کو آج بتائی ہیں، یہ اگر نشانیاں ظاہر ہو گئیں کسی بندے میں، اگر آپ خود کو بھی دیکھیں، اگر آپ میں بھی یہ نشانیاں آ رہی ہیں، آپ کو بھی ان چیزوں کا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کی قربت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف یہ سمجھے کہ اپنی رحمت اور کرم بھیج رہا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ظاہر ہو گئی، یہ صرف اور صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوگی جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوگا۔